بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس بادل کو بحر رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے، اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ جناب کلبی علیہ رحمہ کا قول ہے کہ اس آیت میں امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام دوسری امتوں پر فضیلت کا بیان ہے۔ امت اسلامیہ علی الاطلاق تمام سے بہتر ہے، مگر دیگر امتوں کے بنسبت اس کی ابتدا و انتہا دونوں بہتر ہیں۔ اگرچہ ذاتی طور پر کچھ ہستیاں بہت زیادہ فضیلت و کمال کی مالک تھیں، جیسے صحابہ اکرام اجمعین کے متعلق احادیث موجود ہیں۔ اخرجت کا معنی جمیع اوقات میں لوگوں کے نفع اور خیر خواہی کے لیے ہے، ممتاز حیثیت دے کر انہیں بھیجا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ جو مستأنفہ ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کرامت اسلامیہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر وہ اس راستے سے ہٹ جائیں تو ان کی فضیلت باقی نہیں رہے گی۔ وہ کافروں سے جہاد کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام لے آئیں، اس لیے انہیں غیروں پر ترجیح دی گئی۔ فرمان نبی ہے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تؤمنون باللہ، وہ اللہ کی توحید کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، اس لیے کہ وہ حضور کو عطا کردہ معجز بیان آیت کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہے کہ قوت بازو سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اسے مٹا دے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی یہ ایمان والوں کا کمزور ترین فعل ہے۔ بعض نے یہ کہا، ہاتھوں سے برائی کا ختم کرنا حاکموں کے لیے ہے، زبان سے برائی کے خلاف جہاد کرنا علماء کے لیے ہے، اور دل میں برا سمجھنا یہ عوام کے لیے ہے۔ بعض کا قول ہے، جو شخص جس وقت کا قوت کا مالک ہو اسے وہی قوت اس کے مٹانے میں صرف کرنی چاہیے اور برائی کو مٹانا چاہیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہاں تعاونوا سے مراد نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کے راستوں کو آسان کرنا اور شر و فساد کو حسب طاقت بند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جس نے کسی خلاف سنت بات پیدا کرنے والے کو جھڑک دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان و اطمینان سے بھر دے گا، اور جو ایسے شخص کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے خوف کر دے گا، اور جس شخص نے نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا وہ زمین پر اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کا خلیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے
کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے مومن سے گدھے کا لاشا زیادہ پسند ہوگا۔ یعنی لوگ اچھے لوگوں سے دور بھاگیں گے، گدھے کے پاس بیٹھنے سے وہ خوش رہیں گے، لیکن اچھوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جس نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے ہر کلمے کے بدلے سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، اور میری رحمت کو اسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، اس جیسا نہ بن جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے، امیدیں طویل رکھتا ہے اور بغیر کسی عمل کے آخرت کی طرف لوٹتا ہے۔ باتیں نیکوں کی کرتا ہے، عمل منافقوں جیسا کرتا ہے۔ اگر اسے دے دیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اگر نہ دیا جائے تو صبر نہیں کرتا۔ وہ دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے مگر خود نہیں رکتا۔ اس جگہ ایک حدیث بیان کرنا مناسب ہے۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم خدا کی، آسمان پر گرنا میرے واسطے آسان ہے، لیکن حضور کی طرف سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر حدیث بیان فرمائی، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخری زمانے میں نو عمر اور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی، باتیں بظاہری اچھی کہیں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پس تم انہیں جہاں پانا قتل کر دینا کہ قیامت کے دن ان کے قتل کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ بخاری جلد صفحہ 244۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایسے آدمی دیکھے جن کے اونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ کیا تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلاتے ہو حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لہٰذا مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں مگر اپنے آپ کو بھی نہ بھولیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب جو نیکی کا حکم دینا بند کر دے وہ اس ممدوح جماعت میں سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی مذمت کی ہے جنہوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسے حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، جو تمہارے بچوں پہ رحم نہیں کرے گا۔ تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مددگار طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، وہ بخشش طلب کریں گے مگر انہیں نہیں بخشا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قریہ والوں پر عذاب بھیجا
ان میں 80,000 ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کرام کی طرح نیک عمل کیے تھے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، مشرکین سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور بھی جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اے ابو بکر، اللہ کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان پر فخر کرتا ہے، ان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے، جیسے ام سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سنوارا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے ہیں اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، ایسا شخص جنت میں تمام بالا خانوں سے اوپر ہوگا، یہاں تک کہ شہداء کے بالا خانوں سے بھی اوپر ہوگا۔ ایک بالا جس کے یاقوت سبز کے ہوں گے اور 300 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ نور سے معمور ہوگا، اور وہاں پر 300 پاک دامن حوروں سے ان کی شادی کی جائے گی۔ جب وہ کسی ایک حور کی طرف متوجہ ہوگا، وہ کہے گی تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا؟ دوسرے کہیں گے آپ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں آپ نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم نے کبھی میرے لیے بھی عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا الہی میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقات دیے، تیرے آگے سجدہ کیے، تیری تعریف بیان کری، تیری کتاب کو پڑھا اور تیرا ذکر کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ نمازیں تیری دلیل، روزہ تیرے لیے ڈھال، صدقہ تیرے لیے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت، کتاب کی قرات تیرے لیے جنت میں حور و قصور، اور میرا ذکر تیرا نور ہے۔ بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے رب تعالیٰ مجھے بتا وہ کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی ہے؟ تو نے میرے وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی رکھی ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھا عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے بارگاہ میں کون سے شہید کی زیادہ عزت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جوان جو ظالم حاکم کے سامنے گیا اور اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا، اور اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تو جب تک زندہ رہے گا اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا، ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوگا، یعنی اس کا ٹھکانہ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری امت کے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی کہ نیکوں کا کیا قصور ہے اللہ، بروں کو تو مار رہا ہے، وہ سمجھ میں آ رہا ہے، نیکوں کو تو کیوں مار رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے میرے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا اور یہ باہم میل و ملاپ سے رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ
کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر نیکوں پر عمل کریں، اور برائیوں سے اس وقت روکنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکوں کا حکم دیتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو، تم برائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم تمام وہ کمال اس سے کنارہ کش نہ ہو سکے۔ ایک صالح شخص نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب تم میں سے کوئی نیکوں کا حکم دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، کیونکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ کبھی تکالیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔